औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह काफ है मेरे सामने और सूरह काफ की आयत नंबर 13 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 14 है। शुरू हो रहा है। रुकू नंबर 13 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने असहाब काफ की कुछ दुआएं और फिर उन दुआओं की कबूलियत का ज़िक्र फरमाया और ये फरमाया कि अल्लाह की और भी बड़ी बड़ी निशानियां हैं इसके अलावा, क्या आप इसको बहुत बड़ी निशानी समझ रहे हैं। और फिर फरमाया कि एक अरसे तक इनको रखा, इनकी आँखों में पर्दा डाल के, इनके कानों में पर्दा डाल के, ताकि इनको आवाज़ें डिस्टर्ब ना करें, यानी कि सोए हुए रखा कैफियत में। और फिर एक वक्त के बाद इन्हें उठाया ताकि हम जाने कि किस ग्रुप को ज़्यादा है, किस इल्म है कि कितना अरसा वो रहे, गिनती का कितना इल्म रखते हैं। अगले रुकू में आयत नंबर 13 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ताब करके अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सामने हम सच्चे किस्से बयान कर रहे हैं। नक़ुस्सु बयान किया हमने आपके सामने सच्चा किस्सा, किसका? असहाबे काफ का। चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कफ़ार की तरफ से ये सवाल था और फिर ये सवालनामा तैयार किया था यहूदियों ने, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका एग्जैक्ट जवाब चाहिए था ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में गारंटी आए और कजी ना रहे। क्योंकि अहले मक्का का ये ख्याल था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो इल्म है ये इल्हामी इल्म नहीं है, ये अपनी तरफ से कह रहा है। तो बिल्कुल सच्चा और खरा और एग्जैक्ट बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहिए थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही करते हुए फरमाया कि बिल्कुल सच्ची और खरी बात आपको किस्सा असहाब कहफ का सुना दिया। और इसके अलावा जो चीज़ें इसमें डाली जा रही हैं तौरात इंजील में मिलती हैं, अगर वो चीज़ें आपके सामने बयान की जाएं तो आप समझ लें कि वो उनके अपनी तरफ से डाली हुई हैं और जो कि उनके साथ पेश आया और जो था वो यही था। फिर फरमाया कि इन्नहुम फित्यतुम आमनु बिरब्बिहिम, और ये वो लोग थे, एक ग्रोह था जिनका के जो अपने रब पर ईमान ला रहे थे, ला चुके थे, और इनका ईमान मजबूत और बहुत ज़्यादा था, ज़्यादा हद तक था और बहुत ज़्यादा भी था, और हदायत में भी बड़े आगे निकल चुके थे ये। वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ा क़ामू फ़क़ाल। किस्सा बयान करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये लोग हदायत में आगे निकल चुके थे। रवायत है इनके बारे में कि ये एक बादशाह की, रोम के बादशाह की औलाद थे और ये लोग अपने साथ में एक मेले पे गए थे ईद मनाने अपने ख़ानदान के साथ। और वहाँ जाके जब इन्होंने देखा, और ये एक दूसरे से बिल्कुल अजनबी थे, एक दूसरे के जानने वाले नहीं थे, और वहाँ का बादशाह था, उसका नाम दकियानूस था और वो बुतों की पूजा करता था और जबरन लोगों को पकड़ के उन बुतों पे चढ़ावे दिलवाता था। जब वो लोग मेले पे या ईद पे फंक्शन पे जाते और जबरन उनसे वो काम करवाता जो वो चाहता और शिर्क करवाता, बुतों के सामने सजदे करवाता, यानी जिस तरह भी वो चाहता वो करता। इस तरह करते हुए जब ये लोग पहुँचे तो अपने ख़ानदान के साथ, तो इन्होंने देखा कि वहाँ ये कुछ हो रहा है और ये अजनबी थे। एक अपने ख़ानदान से कट के जाके दरख्त के नीचे बैठ गया। उसको देखते ही दूसरे उसी ख़ानदान का या उसी एरिए का बादशाह की नस्ल में से ये थे, सरदार थे। ये एक करके कट के जाके उसी ख़ानदान के उसी दरख्त के नीचे बैठते रहे और एक दूसरे से बिल्कुल अजनबी रहे। यहाँ तक कि ये 7 या 8 नौजवान जमा हो जाते हैं और 8 नौजवान जमा हो जाते हैं और अजनबी और
ڈر کے مارے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری بات ظاہر ہو جائے اور بادشاہ کی طرف سے نقصان ہو ہمیں۔ آخر ایک نے ہمت کر کے اس سے کہا کہ ہمیں اتنی دلچسپ چیزیں ہیں ادھر اور اتنی شغل ہے، اور اس سب سے کٹ کے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم 2-4 بندے آ کے چند ایک لوگ، اور لگتا ہے کہ کچھ بیزاری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے سے شیئر کر دینا چاہیے۔ تو ایک نے اسے شیئر کیا کہ جو میرے خاندان والے یہ بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں اور یہ جو چڑھاوے دے رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں جانوروں کے بتوں کے نام، مجھے تو یہ چیز بالکل بھائی ایک آنکھ نہیں بہتی، اور میں اللہ وحدہ لا شریک کا پرستار ہوں اور موحد ہوں، اور زمین آسمان کے مالک جو اللہ ہے اس کی عبادت چاہتا ہوں۔ اس کی حوصلہ افزائی پر دوسرے نے بھی یہی بات کہی، تیسرے نے بھی، ایک ایک کر کے سب نے یہ بات کر دی، اور وہ خوش ہو گئے اور ایک گروپ بن گیا ان کا، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم علیحدہ عبادت کریں گے۔ چھپ چھپا کے وہ علیحدہ عبادت کرتے رہے، عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دین کی تبلیغ بھی کرتے رہے، توحید کی تبلیغ بھی کرتے رہے۔ جب بادشاہ وقت کو پتہ چلا، یہ بڑا واقعہ تھا، بادشاہ وقت نے ان سب کو دربار میں بلایا اور ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی، اور بادشاہ سخت ظالم جابر تھا اور بہت سخت سزائیں دیتا تھا اور جبراً لوگوں کو شرک پہ مجبور کرتا تھا۔ تو وہ لوگ جب بادشاہ کے سامنے گئے تو ڈٹ کے سب نے کہہ دیا کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت، بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم زمین و آسمان کے مالک کو چاہتے ہیں اور اس کی عبادت چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کے کپڑے اتروا دیے جائیں اور سخت سے سخت سزائیں دی جائیں انہیں، اور پھر وہ لوگ کسی طرح وہاں بادشاہ کے چنگل سے نکلے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ، کیونکہ ان کے خاندان والے بھی اسی مذہب پہ تھے جس پہ بادشاہ تھا، سو ان لوگوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا اور علیحدہ کر کے ایک غار کی طرف چل پڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، پیچھے گزر چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ دین کی حفاظت کے لیے وہاں منتقل ہو جائیں، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ ایک ساتھ 6 چلے تھے، اور جاتے ہوئے ایک ان کا چرواہ تھا، اس سے انہوں نے ذکر کیا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا، پھر کتا بھی چرواہے کے ساتھ تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا، اور وہ جا کے غار میں پناہ گزین ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور غار میں ان کو پرسکون نیند سلا دیا۔ اور پھر یہ بھی کہ بادشاہ کے لوگ ان کو ڈھونڈتے رہے اور وہ نہیں ملے، اور ایک مدت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سلائے رکھا، 300 سال سے کچھ زیادہ عرصہ، اور وہ سوئے رہے، اور جب وہ جاگے تو پھر ماحول بدل چکا تھا، لوگ توحید پرست ہو چکے تھے، اور وہ بادشاہ دقیانوس کو دنیا سے گزرے ہوئے بہت عرصہ ہو چکا تھا، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا کہ وہ 300 سال سے زیادہ عرصہ رہے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ وہ رات کو سوئے ہیں اور چھپ چھپا کے صبح کھانا شانا منگوا کے کھا لیں گے، لیکن بعد میں کرنسی کے دیکھنے سے پتہ چلا جب وہ مارکیٹ شہر جاتے ہیں کہ یہ 300 سال پرانا کرنسی ہے۔ اور یہ بھی بڑی ایک عجیب بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لیکن ایک بات ذہن میں رکھنے کی یہ ہے کہ یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ امت محمدیہ کے لیے الاؤ نہیں ہے کہ وہ دین کے لیے کسی غار میں اس طرح ربانی ہو جائے اور جنگلوں میں نکل جائے۔ ہاں، اگر اکیلا ہے اور اس کو دین کی پرچار کا وقت نہیں مل رہا ہے، یا اس کو مہلت نہیں مل رہی ہے، یا وہ اپنے دین کو صحیح طریقے سے نہیں امپلیمنٹ کر سکتا، تو کچھ ٹائم کے لیے ذرا ایسی جگہوں پہ جہاں بہت زیادہ اس کے خلاف دین کے لوگ ہوں، اور ان سے بچنے کے لیے کسی ایسی جگہ پہ کچھ ٹائم کے لیے روپوش ہو سکتا ہے اور عبادت کر سکتا ہے، جیسے کہ اگزامپل موجود ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ابی طالب میں، پھر غار حرا میں، غار سور میں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم، لیکن ٹوٹلی اس راستے کو اختیار کر لینا اور ربانی ہو جانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ چند ایک لوگوں کے لیے تھا، اور یہ پھر میں بار بار عرض کر رہی ہوں کہ یہ واقعہ قبل از مسیح ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ یہودیوں کے وقت میں تھا، اس وقت دین میں ربانیت جائز تھی، لیکن آج کا جو ہمارا دور گزر رہا ہے اس